آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پہ آپ ریزائن کریں. اگر 7 دن میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں. کے فضل سے میاں نواز شریف 2018 کے الیکشن تک وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد پھر 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہے. السلام علیکم. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آج پاناما کیس کا فیصلہ سنا دیا. اس فیصلے کو دونوں فریقین اپنی اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور فیصلے کے مختلف مندرجات کو زیر بحث لا کر اسے اپنی فتح قرار دیا جا رہا ہے. اگر عدالت کی جانب سے دیے گئے فیصلے پر نظر ڈالی جائے تو سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کے خلاف پاناما کیس کی مزید تحقیقات کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن کے اعلیٰ افسر کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے. اس فیصلے پر ججز کی رائے منقسم ہے. 3 ججز ایک جانب ہیں جبکہ 2 ججز جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار احمد خان نے سخت اختلافی نوٹ لکھا ہے. اختلافی نوٹ میں دونوں ججز نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے متعلق اتفاق کیا ہے. اس فیصلے کے مطابق ایف آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر کی سربراہی میں 7 دن کے اندر جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی جو 2 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی، جبکہ جے آئی ٹی کو ہر 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. عدالتی فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین نواز کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. عدالتی بینچ نے اب بڑے کچھ عام سوالات جو ہے وہ اپنے فیصلے میں اٹھائے جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے. جو سوالات انہوں نے اٹھائے اس میں سے سب سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ گلف سٹیل مل جو ہے وہ کیسے بنی اور پھر کیسے فروخت ہوئی، جو اس کے واجبات تھے وہ دیگر ملکوں میں کس طرح سے منتقل ہوئے، سرمایہ کس طرح سے جدہ، لندن اور پھر قطر پہنچا، کم عمر بیٹوں نے فلیٹ کس طرح سے خریدے، نیلسن اور نیسکول جو 2 کمپنیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں، حسن نواز نے کمپنیوں کو کس طرح سے حاصل کیا اور حسن نواز نے کس طرح سے اپنے والد کو لاکھوں کے تحفے دیے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی بھی آنا باقی ہیں. جے آئی ٹی کے بعد پتہ چلے گا، مگر حکومت اسے اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. کس طرح سے حکومت کی کامیابی ہے، وزیر اعظم کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے آج ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، حکومت نے کچھ زیادہ جلدی نہیں کر دی اپنی کامیابی کلیم کرنے میں، اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. وزیر اعظم کا جو موقف تھا اس کی تائید ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا جب پاناما کیس آیا تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے. تو اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ دعوت دی اور یہ کہا کہ میں ایک کمیشن بنانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے نیچے تاکہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں. اپوزیشن نے وہ مسترد کر دی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ذریعے پیغام دلوایا کہ آپ کی پسند، میری پسند نہیں، آپ کی پسند کے کسی افسر کے اوپر انگلی رکھیں ایف آئی اے کہ میں اسے انویسٹیگیشن کرواتا ہوں. اپوزیشن نے مسترد کر دیا. تو انہوں نے پھر خود انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو جس میں سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ خدارہ اس کی انویسٹیگیشن کیجئے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا اور اپوزیشن نے بھی مسترد کر دیا. اس کے بعد جب جمالی صاحب نے وہ پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر کاروائی شروع کی تو اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 ہفتہ یا 5 7 8 دن پہلے انہوں نے کہا کہ کیا اس کی ہم ایک کمیشن بنا کے انویسٹیگیشن نہ کر لیں، فریقین کو اگر منظور ہو تو بغیر توقف کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور ان کے وکلاء نے کہا بالکل کروا لیجئے. اپوزیشن نے مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو آج اگر 6-8 مہینے کے بعد پھر عدالت نے وہی بات کہی جو 8 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا کے واسطے یہ 50 سال پرانا معاملہ ہے، اس کی تحقیق کر لیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر لیں. اور اگر انہوں نے ان کے اس بات کی تائید کی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیوں نہ جشن منائیں. مگر کیا آپ کے وزیر اعظم کے لیے قابل قبول ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے اور سرکاری افسروں کی وہ جے آئی ٹی ہو اور اس جے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ پیش ہو؟ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ پریشان کن صورتحال نہیں ہے کہ اسے ایک جے آئی ٹی کے اندر پیش ہونا پڑے گا اس معاملے پر؟ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ صحابہ کرام سے زیادہ اعلیٰ ہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے عدالت کے سامنے، عدلیہ کے سامنے پیش؟
میں نے پچھلے 3 دن جوڈیشری کے سامنے جانا اور چیز ہے، جے آئی ٹی کے سامنے جانا، اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا جے آئی ٹی تو جو کرمنل کیسز میں بنتی ہے. تو چلیے وہ تو آپ دل لگی کر رہے ہیں، اور ہم بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے اس بات پہ مسکرا دیتے ہیں، حالانکہ مسکرانے کی کیا بات. دیکھیں پچھلے 3 دن کے اندر میں نے کوئی 8-9 پروگرام کیے ہیں، اور ہر پروگرام کے اندر کیا ہوا، ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا نا، تو میں نے کہا کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا، اور ہر بندے نے یہ کہا. ہر پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں شک ہے، ہم فیصلہ منظور نہیں کریں گے، ہمیں عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور ہر پروگرام میں ہر پی ٹی آئی کے بندے نے یہ کہا کہ فیصلہ کچھ بھی ہو ہم سڑک پہ ضرور آئیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی کہہ رہا ہے، اس کے بعد باقاعدہ ہر جگہ فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. ہم پچھلے 1 ہفتے سے برملا کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا منظور ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمیں یہ انویسٹیگیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا تھا تو پھر ہم 5-6 جے آئی ٹی کے سامنے جائیں گے. جو طریقہ کار طے کرے گی عدالت، بیکاز یہ طریقہ کار تو آپ کو پتا ہے ایک نیا بینچ یا ججز کا گروپ 7 دن میں جے آئی ٹی بننی ہے، اس کے بعد وہ طریقہ کار طے کریں گے. وہ وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، یا عدالت وزیر اعظم صاحب کو بلانا چاہتی ہے، یا لکھ کے سوالات دیں گے، جو بھی طریقہ کار طے کریں گے. جب ہم خود کہہ رہے ہیں، 7 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ایک چیز جو کہ پاناما کیس کے ساتھ آپ جس چیز کو ایوائڈ کر رہے تھے کہ پاناما کیس کا اور یہ جو معاملہ ہے اس کا وزیر اعظم سے براہ راست تعلق نہیں ہے، مگر اب کیونکہ وزیر اعظم جے ٹی کے سامنے جائیں گے تو ایک ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہو گیا وزیر اعظم کا اس کیس کے ساتھ، اس پیسے کے ساتھ، اس منی ٹریل کے ساتھ. یہ کیا آپ لوگوں کے لیے دھچکا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں جس دن پہلے دن الزام لگا، انہوں نے اسی دن کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. دیکھیے بات یہ ہے، آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اور آپ تو سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی عدالت ایسی نہیں جس کے اندر ٹرائل ہو سکے. ٹرائل کورٹ نہیں ہے، کورٹ آف فرسٹ جورسڈکشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی معاملات ہم نے پیش کیے ہیں، یعنی جو کاغذات ہم نے پیش کیے ہیں، وہ قطری خط جس کے اوپر آپ مسکراتے اور ہنستے ہیں، وہ جو پیش کیا ہے ابھی تک وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکا. یعنی کسی بھی عدالت کے اندر جرا نہیں منی کی ٹریل گئی. اسٹیبلش نہیں ہوئی. دیکھیں فردر انویسٹیگیشن کیوں آرڈر ہوئی ہے؟ فردر انویسٹیگیشن اسی لیے آرڈر ہوئی ہے کہ منی ٹریل نہ وہ نہیں کر سکے، مگر یہ کہ آپ لوگ بھی تو منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے، اسی لیے فردر انویسٹیگیشن ہوئی ہے. تو پہلی بات تو میں آپ پہ واضح کر دوں، آپ نے کہہ دی، شکر ہے میں نے نہیں کہی، آپ نے کہی کہ وہ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اور 7-5 ہزار صفحے لگائے تھے اور ہر ٹی وی پروگرام میں شام کو دکھایا کہ یہ پڑھیے گا خواتین و حضرات، ذرا یہ دستخط دیکھیے گا، ثابت ہو گیا. وہ ثبوت اور شواہد تو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دی. یہ بات تو مانتے ہیں نا، ان کی بات نہیں مانی گئی. جس نے مقدمہ دائر کیا اور شہادتیں اپینڈ کی اس کی بات نہیں مانی گئی. ہم تو انویسٹیگیشن کہے اس وجہ سے رہے تھے کہ جب آپ 50 سال پرانا معاملہ جو ہے اس کو تفتیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ 1970 کے اندر، 1970 میں آپ کی کیا عمر تھی؟ 1970 کے بعد میں پیدا ہوا. ہاں میں وہی کہا، 0. 1970 کے اندر ایک فیکٹری لگائی گئی، ذرا یہ بتائیے کہ اس کے کاغذات کہاں ہیں؟ تو جب آپ 50 سال پرانے کاغذات مانگتے ہیں تو وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی آپ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بنا دیں، جو کاغذ ہمارے پاس ہیں وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، اگر آپ کو ان پہ یقین نہ آئے تو وہ ٹائٹریٹ کر لیں. آپ کی انویسٹیگیشن کمیٹی جو ہے جس میں تمام لوگ بیٹھے ہوں گے، تمام وہ دیکھ لیں یہ کاغذ. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ لوگ منی ٹریل کے ثبوت دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں دے سکے. نہیں، میرا خیال میں یہ بات ذرا میں تھوڑی سی بڑی مؤدبانہ آپ سے کنٹیسٹ کروں گا. ضرور. دیکھیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ کئی چیزیں تو پیش کی گئی ہیں. سو فار ایگزامپل یہ پوچھا گیا کہ یہ فیکٹری کہاں سے آئی جو گلف سٹیل تھی، تو وہ بینک جنہوں نے پیسے قرض دیا تھا ان کے کاغذات جمع کروا دیے گئے. پھر کہا کہ زمین کہاں سے آئی، تو جس نے زمین دی تھی، یعنی اس وقت کے جو شیخ تھے وہاں کے دبئی کے، ان نے جو زمین دی تھی ان کی تصاویر، ان کی میونسپیلٹی کے کاغذات سب جمع کروا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب یہ بکی تو آپ کو پیسے نہیں ملے، اس کے اوپر تو بہت سے پیسے لاگو تھے، تو وہ کاغذ جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ پارٹی پیسے نہیں دے گی تو یہ والا بینک یونین یا جو بھی اس کا نام تھا وہ دے گا. سب چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں تو عدالت نے آج جو 7-8 سوالات اٹھائے ہیں، یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ مگر میں وجہ بتاتا ہوں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہ کے اوپر گیپس ہیں.
جب آپ اتنے پرانے کاغذات مانگ رہے ہیں نا کہ گیپ سے منی ٹریل میں نہیں دیکھیے آپ منی ٹریل میں نے ابھی جو آپ کو چیزیں بتائیں یہ کیا ہے منی ٹریل میں صرف یہ عدالت اگر مطمئن ہوتی تو عدالت جو ہے وہ یہ سوالات کیوں اٹھاتی کیوں جو ہے وہ آگے فردر انویسٹیگیشن عدالت کا بھائی مطمئن اس وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ ٹرائل کورٹ تھا نہیں. دیکھیے ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر ٹیسٹ کر رہے ہیں ایک لیٹر جو آیا ہے. اس لیٹر کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جن نے لکھا ہے ان کو بلا لیں یا ان کے پاس ٹیم. اچھا سر مجھے اب ایک اور چیز, 2 ججز نے جو ہے وہ بڑا سخت وزیر اعظم کے حوالے سے لکھا, انہوں نے کہا ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے, وزیر اعظم شوڈ ناٹ بی پرائم منسٹر. اور اسی کو بنیاد بنا کر پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے بارے میں سینئر ججز کا یہ کہہ دینا وزیر اعظم کو اخلاقاً مستعفی ہو جانا چاہیے, اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. کیا چھوڑ نہیں دینا چاہیے جب 2 سینئر ججز یہ کہہ دیں کہ وزیر اعظم ڈز ناٹ کوالیفائی ٹو بی پرائم منسٹر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت نے 5 فیصلے نہیں کیے آج, کیونکہ آپ علیحدہ علیحدہ ہر فیصلے پہ تبصرہ لے رہے ہیں. عدالت نے آج ایک ہی فیصلہ کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کاغذات پیش کیے گئے ہیں اس سے وزیر اعظم گلٹی ثابت نہیں ہوتے تو ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, تو کر لیں. 60 دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ بات عدالت نے کیا اور ایک ہی فیصلہ دیا, 5 فیصلے نہیں دیے. اگر کسی جج کی کوئی رائے ہے تو یہ بڑی, ہم اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. میری کیا حیثیت کہ میں سپریم کورٹ کے کسی جج کے اوپر تبصرہ کروں کہ ان کا اوپینین ٹھیک تھا یا نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ جب استعفے کے مطالبے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی نے بھی, زرداری صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان نے بھی کہا کہ فوری طور پر اپنے عمران خان صاحب نے تو اور بھی بہت سخت کلامی کی. آپ نے آپ کے مختلف ٹیلی ویژنز پہ چل بھی رہی تھی وہ جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی کیا بات ہے؟ عمران خان صاحب کی مصیبت تو یہ ہے کہ انہیں جو ہوس ہے اقتدار کی وہ ووٹ کے ذریعے تو پوری ہونے نہیں والی. تو وہ کبھی تو امپائر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے انگلی اٹھا دو, پھر لوگوں ٹیلی ویژن پہ آ کے سامنے کیمروں کے یہ کہتے ہیں کہ جس دن نان ڈیموکریٹک انٹرونشن ہوگی ہم مٹھائی بانٹیں گے. کیوں بانٹیں گے؟ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نان ڈیموکریٹک انٹرونشن کے بعد ان کو بنا دیا جائے گا اس ملک کا وزیر اعظم. یہ ان کی خام خیالی ہے, لیکن ہے ان کے گمان یا وہم میں یہ بات ہے تو وہ کرتے ہیں. استعفیٰ نہیں دیں گے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں بار بار. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, دیکھیے میں آپ کے سامنے, میں نے وہی بات پہلے نہیں کی, آج ہی کرنی شروع کی ہے کیونکہ بڑی سخت زبان بولی جا رہی, مؤدبانہ آپ کو کہوں گا. کراچی کے اندر 400 ارب یا 500 ارب روپے کے کارخانے لگائے جا رہے ہیں پورٹ قاسم کے اندر, جس سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. یہ کام تو پروونشل گورنمنٹ کر سکتی تھی نا, نہیں کیا. تقریباً 300-400 ارب روپے کی انویسٹمنٹ وفاقی حکومت کر رہی ہے. وہ جو تھر کے اندر مائننگ ہو رہی ہے اور کارخانے لگ رہے ہیں, یہ بھی صوبائی حکومت کر سکتی تھی, نہیں کیا. گھارو کے اندر جو ونڈ کوریڈور ہے جس کے اندر 500 میگا واٹ یا 400 میگا واٹ کے کارخانے لگ رہے ہیں, وہ بھی وفاقی حکومت لگا رہی ہے, صوبائی حکومت لگا سکتی تھی, نہیں لگائے. کراچی کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک ہی آپ کو کنسٹرکشن کا منصوبہ نظر آتا ہے, اور وہ ہے گرین لائن, جو وفاق کا تحفہ ہے کراچی کے لوگوں کو. یہ بھی صوبائی حکومت کر سکتی تھی, نہیں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ تو معاملہ الگ ہے نا, مگر یہاں پر تو وزیر اعظم کو اس کیس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ججز نے لکھ دیا تو وزیر اعظم اخلاقاً وزیر اعظم کو. میں آپ کے سامنے 2 گزارشیں کروں گا. ایک تو یہ میں نے آپ کو اپنا موقف دیا ہے کہ جو وہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اصل بات بری جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کام وام کیوں ہو رہا ہے, اور یہ وزیر اعظم نے ابھی جو ہیلتھ کیئر سکیم جو اناؤنس کی ہے جس میں 200 روپے دن کے سے کم بنانے والے جو خاندان ہیں ان کے لوگوں کو انہوں نے دروازے کھول دیے آغا خان ہسپتال کے, تو یہ صوبائی حکومت کو کر دینا چاہیے تھا, یا کم از کم کار خیر میں حصہ ڈال دیتے. انہوں نے کہا نہ ہم کریں گے نہ آپ کے ساتھ حصہ ڈالیں گے. اس بات کا دکھ ہے. ہم کہتے ہیں آپ پنجاب میں آئیں, کام کریں, خدمت کریں, ہم سے بہتر کریں, الیکشن آپ کو تو لگے پیپلز پارٹی سیاسی طور پر جو ہے دوسری جو بات ہے میں آپ کرنا چاہ رہی دوبارہ وہی کہوں گا کہ اگر آپ معترض ہیں تو کورٹ کے فیصلے پہ ہے نا, کورٹ کا تو ایک ہی فیصلہ ہے, 2 ججوں کا تو فیصلہ نہیں ہوتا نا. آپ تو خود لائر ہیں ماشاءاللہ, آپ کو پتا ہے کہ عدالت ایک ہی فیصلہ دیتی ہے. اب میں نہیں کہوں گا وہ فیصلہ کیا, آپ بتائیے کیا ہے. اب ویری کوئکلی جاتے جاتے آخری سوال, کیونکہ جو جے آئی ٹی بن رہی ہے اس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی شامل ہے, آر یو اوکے ود دیٹ؟ یہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت جانے وہ کس کو اپوائنٹ کرتی ہے, کاہے کو کرتی ہے. وزیر اعظم کا عمل دخل ہوگا جے آئی ٹی میں؟ جو جے آئی ٹی میں ادارے شامل ہیں کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے انڈر آتے ہیں. تو پھر یہ سوال تو آپ کو عدلیہ سے کرنا چاہیے, آپ صبح ایک ریٹ پٹیشن ڈال دیں. ٹھیک.
डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत शुक्रिया। बहुत डॉक्टर शुक्रिया मुसद्दिक तर्जुमान वजीर आजम हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल पनामा केस के हवाले से मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उनकी बड़ी कामयाबी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सीनियर लॉयर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी केस, इसी डिसीजन के हवाले से। हम उनसे जो कानूनी नुक्ते हैं इस केस के अंदर, उन पर बात करेंगे। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और पनामा केस का फैसला, जो मौज़ेज़ अदलिया का फैसला है, इस पर बात करने के लिए कुछ बड़े लीगल माइंड्स हैं, वो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। मैं उनका मैं तारुफ करा दूं। आजम नज़ीर तारड़ साहब माहिर कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है। आजम नज़ीर तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल सूफी साहब माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, फोन लाइन पर साथ हैं। और हामिद खान साहब भी जो है वो फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। ये सर कंफ्यूजन है कि ये फैसला किसके हक में आया है। दोनों तरफ से मिठाइयां जो हैं वो बट रही हैं। आपको क्या लगता है ये केस किसकी फेवर में, ये फैसला किसकी फेवर में गया है? रहमान, देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है। मेरे ख्याल में ऑपोजिशन के लिए ये सेकंड बेस्ट डिसीजन था जो उन्हें मिल गया है। बेस्ट डिसीजन था ऑपोजिशन के लिए जो खोसा साहब का ऑथर्ड है और गुलजार साहब का, उन्होंने कहा कि जी ये डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन अगर वी गो बैक टू हिस्ट्री, आज से 4 माह पहले से काम शुरू हुआ और जो बार बॉडीज थी या जो भी सीनियर लॉयर्स थे या जो जूरिस्ट थे, उन्होंने कहा 184(3) में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा फैसला है, मुस्तहसन फैसला है उनका, कि उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। डेक्लरेशन इज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिपेंडेंट्स और द फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कहा कि बेहतर ये हम समझते हैं कि ये काम तो था नैब का, अब तक करके हमारे पास आते, लेकिन क्योंकि नैब के चेयरमैन ने बड़ा ब्लंटली कह दिया कि जी मैं ये काम नहीं कर पाया या मैं कर नहीं सकता, तो उन्होंने एक सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर और इंडिपेंडेंट डिसीजन इस केस में नहीं आ सकता था। और जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं गवर्नमेंट सर्कल्स में, मेरी ज़ाती राय ये है बतौर कानून के तालिब इल्म के कि वो वज़ीर आज़म साहब के खैरख्वाह नहीं हैं। अच्छा, ये वो मुकदमा और ये वो फैसला है जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब को अपनी लीगल टीम को साथ बिठा के इस फैसले को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि वो कोई बड़ा फैसला करें ताकि वो सियासी तौर पे जिंदा रहें और वो इस मुल्क के लिए कुछ अच्छी मिसाल कायम कर। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी मिठाइयों का वक्त नहीं है। अच्छा, मैं अहमद बिलाल सूफी साहब आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं शोएब हाशमी साहब आपकी तरफ फिर आऊंगा। सूफी साहब, आपकी राय क्या है? किसकी फतह हुई है, किसकी हार हुई है इस फैसले में? जी, फैसला है और इसकी खूबसूरती यही है कि सब इससे मुतमईन है और एटलीस्ट दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा, और साथ साथ ये है कि फैसले में जो तफासील दी गई हैं, जो मेजॉरिटी व्यू है वो काफ़ी ब्रीफ है और गालिबन 26 या 27 पैराग्राफ्स पर मबनी है। जो माइनॉरिटी व्यू है वो काफ़ी तवील है, वो मेरा ख्याल है 125 से ज़्यादा पैराग्राफ पर मबनी है। तो जो माइनॉरिटी व्यू है उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है और उस फ्रेमवर्क में उन्होंने पाबंद कर दिया है विद माइलस्टोन्स हर 15 दिन बाद के JIT वो कैसे बनेगी, उसके अप्रूवल कैसे होगा उसके मेंबरान का, और फिर उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट खुद मुसलसल करेगा। सो इन अदर वर्ड्स ये केस फर्स्ट इंप्रेशन में तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली ये कंटिन्यू करेगा और हर 15 दिन बाद इसकी एक हियरिंग होगी टू गेट एन अपडेट और फिर 60 दिनों के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। आप ये कह रहे हैं कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी ओपन है? ये केस नहीं, केस जो है इस लिहाज से ओपन है क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके इश्यूज को कोर्ट ने खुद ही वाजे किया है कि अभी वो कोर्ट खुद मुतमईन नहीं है कि जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं मटेरियल के ऊपर, उससे कोर्ट ने अपने इत्मीनान का इजहार नहीं किया दोनों साइडों की तरफ से। तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि एक स्पेशलाइज्ड वेन्यू इसको करे और वो स्पेशलाइज्ड वेन्यू चूंकि एग्जिस्टिंग सेटअप में उससे वो मुतमईन नहीं थे,
تو اس کے لیے انہوں نے ایک وینیو خود تشکیل دیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی، اس کی سپرویژن بھی، اس کی اوور سائٹ بھی اپنے ہی پاس رکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بینچ شاید نہ سنے، کوئی اور بینچ سنے. تو یہ اچھا سوال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک منٹ ذرا دیجیے گا شعیب شاہین صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے؟ آپ کو بھی یہ لگتا ہے یہ کیس ابھی اوپن ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے؟ یہ انٹرم آرڈر ہے، انٹرم آرڈر ہے، فائنل فیصلہ یہ نہیں ہے. لیکن اس بات پہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ یہ بینچ نہ سنے. بینچ یہی سنے گا، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. لیکن ایک اسپیشل بینچ جو بنا ہے، 2 ماہ میں کوئی ریٹائر تو نہیں ہو رہا، نہیں کوئی بھی نہیں ہو رہا. نہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہی بینچ سنے گا. لیکن اسپیشل بینچ اس لیے بنا دیں ٹو امپلیمنٹ دی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی رپورٹ، اور یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی ایگزیکیوشن ٹھیک ہو رہی ہے، اس کے پروسیس ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن یہ جو بینچ ہے ان کے پاس آئے گی رپورٹس ہر 15 دن بعد، اور فائنل رپورٹ حاصل کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد 60 ڈیز کے بعد یہی بینچ دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کرے گا، ری ایویلویٹ کرے گا، اور جو فائنڈنگز آئے گی اس پہ انہوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بینچ جو ہے یہ سیم رہے گا، اسی کے سامنے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ پھر سے دے. صرف 1 منٹ دے. وسیم سجاد صاحب ذرا لائن پر آگئے ہیں. وسیم سجاد صاحب سابق چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم سجاد صاحب، سر کیا آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ فیصلہ ٹھیک آیا ہے یا نہیں ٹھیک آیا؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور اس کیس میں کچھ اختلاف رائے ہے. لیکن جو فیصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آخری فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل کیا جائے، 3 نے اس کو بات کو ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مزید تفتیش ہونی چاہیے اور رپورٹ ہمارے پاس آنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ ابھی حتمی سٹیج پہ نہیں پہنچا. جب انویسٹیگیشن رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد احکامات ہوں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا. ٹھیک. اچھا یہ سر ایک اور سوال، تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرم آرڈر ہے، یہ فائنل نہیں ہے؟ نہیں، میں انٹرم نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ابھی مزید ہونا ہے. فائنل آرڈر ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مزید تفتیش ہونی چاہیے، اور وہ تفتیش جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. اچھا مگر سر ایک اور چیز جو مجھے بتا دیں، یہ 184 کا جو معاملہ ہے یہ بڑا غیر معمولی معاملہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں واقعی غیر معمولی ہے کہ سپریم کورٹ نے 184 کے معاملے میں یہ نااہلی والا آرٹیکل جو ہے وہ اپلائی کیا ہے؟ جی یہ ایک بہت اہم فائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کی کہ جی ہم 184 کے تحت بھی کسی ممبر اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ اس کے لیے مواد ہونا چاہیے اور سن کے کرنا چاہیے، اس کو نوٹس دے کے کرنا چاہیے، مٹیریل دیکھنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے ابھی تفصیل اس کی نہیں پڑھی ہے، لیکن چونکہ 2 ججز نے نااہلی کا آرڈر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اختیار ہے، ہم یہ کریں. ایک اور چیز سر آپ سے جاننا چاہتے ہیں، یہ جو 2 سینئر ججز نے وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہا ہے، یہ بات کتنا وزن رکھتی ہے؟ کیونکہ اسی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو اخلاقاً مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیں جی، یہ ایک سیاسی ایشو تو بن سکتا ہے، لیکن قانونی بات تو یہ ہے کہ ایک 5 کے بینچ میں 2 جو ججز ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. میجورٹی کا فیصلہ جو ہے اس کو ہم بینچ کا فیصلہ مانیں گے، لیکن اس کی پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گی اور مائنورٹی کے فیصلے کو بھی سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا، جس طرح کہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ استعفی ہونا چاہیے، زرداری صاحب نے بھی کہا ہے استعفی ہونا چاہیے. تو یہ سیاسی پہلو ہے ٹھیک ہے، لیکن قانونی لحاظ سے وہ فیصلہ میجورٹی کا فیصلہ ہے. رائٹ، بہت شکریہ سر. اعظم طاہر سے ویری بریفلی اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے. یہ کہا جا رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے 184 کے کیس میں، یہ 62 کی یا نااہلی والے آرٹیکل کی اپلیکیشن. جی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ پاسٹ میں جب سپریم کورٹ نے لوگوں کو نااہل کیا تو وہ پروسیڈنگز آ رہی تھی آئیدر فرام دا ریٹ پٹیشنز جو آپ کی ڈیکلریشن آتے تھے کو ورنٹو کے، یا وہ الیکشن میٹرز میں آئے جب آپ کی پٹیشنز ہو کے آئیں. ڈائریکٹلی میرے خیال میں جو میں نے پہلے بات کی ہے وہی ہے کہ جو بار باڈیز بھی کہہ رہی تھی، سینئر لائرز بھی کہہ رہے تھے 184(3) میں آپ ٹھیک ہے کہ آپ جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اٹ از کانسٹیٹیوشنل. ڈسپیوٹڈ فیکٹس کو نارملی ٹچ نہیں کرتے اس میں. تو اس بیک گراؤنڈ میں اسٹریٹ اوے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا شاید اتنا مستحسن قدم نہیں تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
جو میجورٹی ویو آیا، اور میں ایک تصحیح کرتا چلو، میرا خیال ہے کہ میں احمد بلال صوفی صاحب سے اگری کروں گا، اگر آپ ججمنٹ کے کنکلوڈنگ پیراگرافز کو دھیان سے پڑھیں تو انہوں نے جو آج کے بعد کے معاملات ہیں وہ اس اسپیشل بینچ پہ چھوڑ دیے ہیں، جس کی انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے چیف جسٹس صاحب کو، اچھا، کہ وہ جو اسپیشل بینچ ہے وہی انویسٹیگیشن کو اوورسی کرے گا اور وہی فائنل آرڈر بھی پاس کر دے گا، نیا بینچ ہوگا، although it is more or وہ جو چیف جسٹس صاحب ہو سکتا ہے انہی ججز پہ مشتمل ہو سکتا ہے وہ 5 رکنی ہی ہو سکتا ہے وہ 2 رکنی ہو سکتا ہے وہ 1 جج صاحب ہو سکتا ہے وہ نئے لوگ ہوں، لیکن جو ججمنٹ کے آپ کنکلوڈنگ پیراگرافز پڑھ رہے تو انہوں نے کہا ہے the aforementioned bench shall after receipt of the final opinion or the final reports shall decide کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے نہیں بنتی، اس کو آگے بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، نیب کا ریفرنس لے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ویو آیا انہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کرمنل افینس بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، اسی وجہ سے انہوں نے انویسٹیگیشن رائٹ سر، مجھے سر ایک بریک لینے دیں، میں بریک کے بعد چاہوں گا جے آئی ٹی والا جو معاملہ ہے اس پر صوفی صاحب کی بھی رائے اور شعیب صاحب کی بھی رائے جو ہے وہ اس پر ہم جانیں گے، اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پاناما کیس اور اس حوالے سے جو قانونی نکات ہیں وہ کیا ان پر بات ہو رہی ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ویری بریفلی ایک چیز ڈسکس ہوئی، یہ جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سپریم کورٹ نے پریفرنس کیوں دی ہے ایک کمیشن کی جگہ جے آئی ٹی کی چوائس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کورٹ نے اپروپریٹ سمجھا کہ اس سارے معاملے کا جو مکمل کنٹرول ہے وہ سپریم کورٹ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ کمیشن بناتے ہیں تو پھر آپ کو ریفر کرنا پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اس کے ممبران کا تعین کرے، اس کی بجائے سپریم کورٹ نے اپنے پاس یہ مینڈیٹ رکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اس کے ناموں کی نامینیشنز آئے تو وہ بھی ان کو پٹ اپ کیے جائیں، وہ ان کو پروو کریں گے۔ سو انہوں نے فورم بھی خود تشکیل دیا ہے، اس کے پروسیجر کو بھی خود تعین کیا ہے، اور اس کی ٹائم لائنز کو بھی خود تعین کیا ہے، اور اپنی سپرویژن کو بطور ادارہ، بطور بینچ نہیں بلکہ بطور ادارہ، اس کو سپرویژن بھی اپنی ہی رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، آپ کو کیا لگتا ہے، اور جے آئی ٹی کیا اتنی واضح ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹیز کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جے آئی ٹیز کا جو ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے نتیجہ نہیں نکلا، کیا ججمنٹ میں آپ کو چیز نظر آتی ہے انشور کرنے کی کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرے گی؟ جے آئی ٹی پہلی دفعہ تو یہ آپ دیکھیں اٹ از دی فرسٹ ٹائم کہ جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور ایکسپرٹس آن دس سبجیکٹ ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے جو منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اسپیشلی ایس سی سی پی سے لوگ بھی ہیں، اسٹیٹ بینک سے ہیں، اور نیب کا ہے، ایف آئی اے ہے۔ یہ جو جے آئی ٹی ہے ان کے ناموں کو بھی فائنل حتمی شکل دینی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو نامینیز آئیں گے وہ ان کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، واپس بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کی جو رپورٹ ہوگی وہ اس ایکسپرٹ اوپینین پہ مبنی ہوگی جس کے اوپر فائنڈنگز دے گی سپریم کورٹ فائنلی، جو اس کے بعد جو اس رپورٹ کے اوپر، کیونکہ اس میں پرائم منسٹر جا سکتے ہیں، پیش ہو سکتے ہیں، اور ان کو سمن بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں ہو سکتے ہیں کیا مراد؟ مطلب انہیں تو پیش ہونا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو اب عدالتی آرڈر ہے کہ وہ پیش ہوں گے، اور اسی طرح وہ بھی اور بیٹے جو ہے وہ پیش ہوں، اور ساتھ اس میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو فائنل رپورٹ آنے کے بعد ہم خود سمن کر سکتے ہیں، اور خود انڈر آرٹیکل 184(3), 187, 190 3 پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ریفر کیا ہے کہ ان پاورز کا ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم خود ریفرنس بھی فائل کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے جے آئی ٹی بڑی پاورفل ہے اس کے اندر؟ بالکل پاورفل ہے، انڈر دی ڈائریکٹ سپرویژن آف دی سپریم کورٹ۔ اچھا، حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد خان صاحب، آپ کو جب شام میں آپ سے بات ہوئی تھی آپ کو بڑی مایوسی ہوئی تھی اس فیصلے سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب جو ہے وہ بچ گئے ہیں، میاں نواز شریف بچ گئے ہیں؟ دیکھیے، میرے نزدیک تو 3/4 تو بچ گئے ہیں، کیونکہ اب یہ جو انہوں نے جے آئی ٹی کی ہے تجویز، وہ تو اس میں سارے کے سارے لوگ انتظامیہ کے اداروں کے ہیں، اور انتظامیہ ساری چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر کے تحت آتی ہے، تو اب کیا ان سے پاکستان کے مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ کوئی امریکہ تو نہیں ہے نا جہاں انڈیپینڈنٹ کاؤنسل جو ہوتا ہے وہ صدر کو پروسیکیوٹ کر لیتا ہے، جیسے کینتھ صاحب نے کیا تھا
بل کلنٹن کو. یہاں تو ہمارا تو وہ ماحول ہی نہیں ہے, اور انہوں نے خود بھی نوٹس کیا کہ نیب اور ایف بی آر جو ہے وہ نہیں کوآپریٹ کر رہی, تو پھر ان کے نمائندوں کے ذریعے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی صحیح تفتیش؟ مگر سر مجھے یہ چیز بتائیے, آپ نے نیب اور ایف بی آر کا آپ نے ذکر کیا, جو اس میں ایف آئی اے بھی شامل کر لیجئے, عدالت نے اس حوالے سے آج ججمنٹ میں ذکر کیا, مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ ہلکا ہی رکھا ہے, ان کے حوالے سے کوئی ججمنٹ میں کوئی چیز ویسی نہیں آئی. جی دیکھیں نا, یہ بات تو عدالت کو بھی واضح ہو گئی ہے کہ جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں وہ اس معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں, اور وہ کوئی سنجیدگی سے پروسیکیوٹ یا انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر انہی کے ذمے لگانا انکوائری میری سمجھ سے باہر ہے. یا تو اس میں یہ کہتے یہ 3 ججز کہ بھئی اس کو اتنا عرصہ اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے جب تک کہ وہ رپورٹ نہیں سبمٹ کرتے. پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلیے خود پرائم منسٹر نہ ہو تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ وہ انکوائری جو ہے ہوتی رہے تاکہ وہ ڈائریکٹلی خود انٹرفیئر نہ کر سکے. ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب وہ خود ہی پرائم منسٹر ہوگا تو پھر ان سے کیسی آپ انکوائری کریں گے؟ ٹھیک ہے احمد خان صاحب, بہت شکریہ. طارق صاحب, کیا ایسی جے آئی ٹی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا جے آئی ٹی واقعی وزیر اعظم کے انڈر ہوگی؟ دیکھیے رحمان, ہم لوگوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا ہمیشہ بڑا پیسمسٹک سوچ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. کورٹ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک کریٹ کی ہے جے آئی ٹی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اینٹی ٹیررزم میں جے آئی ٹی کا کانسیپٹ تھا, یہاں تو ہے ہی نہیں تھا. حالانکہ ماضی میں بنتی رہی ہیں. یہ خنانی اینڈ کالیا کا بہت بڑا منی سکیم ہوا, اس میں جے آئی ٹی بنائی گئی, زارکو ایکسچینج میں بنائی گئی, اور کئی کیسز میں بنی. دیکھیں انہوں نے ہر ایجنسی کا بندہ لیا. انہوں نے کہا کہ جو کمپنی کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایس سی سی پی والے ہیں جو کارپوریٹ کلچر کو جانتے ہیں. ایک بینکر لیا اسٹیٹ بینک سے, انہوں نے ایف آئی اے سے وائٹ کالر کرائم کا ایکسپرٹ اٹھایا, نیب سے جو آج کل جو سکیمز ہیں ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, رائٹ. میرا خیال ہے طارق صاحب ذرا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا. امیر بلال صوفی صاحب, ایک سوال اور, جو ریسپونڈنٹس والا معاملہ ہے, یہ جے آئی ٹی والا تو ذکر ہوا, مگر جو کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹیم کا کام جو ہے, جو مینڈیٹ ہے, وہ صرف لندن فلیٹس اور منی ٹریل ہے, مطلب جو باقی معاملات ہیں, مریم نواز کا جس طرح سے ذکر نہیں رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کیس ہے کہ اب صرف لندن فلیٹ اور منی ٹریل بچی ہے, جبکہ باقی جو سارے معاملات تھے جن میں مریم نواز بھی شامل ہیں وہ اب اس کیس سے خارج ہو چکے ہیں؟ نہیں, تھوڑا سا اس کا اسکوپ ضرور محدود ہوا.